السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 558 ہیں اور سورہ انعام کی 2 آیتوں کی تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 95 اور 96، 95 اور 96۔ سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، پھر لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ان بے شک اللہ فالق پھاڑنے والا ہے، الحب دانے، والنوى اور گٹھلی کو، یخرج وہ نکالتا ہے، الحی زندے کو، من المیت مردے سے، ومخرج اور نکالنے والا ہے، المیت مردے کو، من الحی زندے سے۔ ذالکم یہ ہے اللہ اللہ اللہ، فانا پھر کہاں تؤفکون تم پھرے جاتے ہو۔ فالق نمودار کرنے والا ہے، الاصباح صبح کی سفیدی کو، وجعل اور اس نے بنایا اللیل رات کو، سکرن سکون کا باعث، والشمس والقمر اور سورج اور چاند کو، حسبانا حساب کا ذریعہ بنایا، ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے، العزیز نہایت غالب، العلیم خوب جاننے والے کا۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو۔ وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے، اور اسی نے رات کو مجھے بھی آرام ٹھہرایا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب ہے اور علم والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے۔ دوسری بات، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ یہی تو تیسری بات، یہی تو اللہ ہے، پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو۔ چوتھی بات، وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی کو پھاڑ نکالتا ہے۔ پانچویں بات، اسی نے رات کو آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ چھٹویں بات، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنا دیا۔ ساتویں بات، یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب ہے اور علم والے ہیں۔ بزرگان محترم، بہت سیدھے سادے انداز میں اور بہت کھلے انداز میں، 2 ٹوک انداز میں رب ذوالجلال کی قدرت اور طاقت یہ کچھ نقشے یہاں بیان کیے گئے ہیں، قدرت کی جھلکیاں ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ روز مرہ کی زندگی میں چونکہ ان ساری چیزوں کو ہم ہمیشہ دیکھا کرتے ہیں، اس لیے ہماری توجہ اس جانب نہیں ہوتی۔ ہم کوئی جو ہے جادوگری بتاتا ہے تو ہم اس کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کوئی بلند ترین طریقے سے اڑتا ہے تو ہم اس کو چھلانگ لگاتا ہے، تیز رفتاری میں بہت آگے ہوتا ہے، ہم اس کو بڑی حیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ان عجائبات کو نہیں دیکھتے جن عجائبات کو ہماری آنکھیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک دیکھتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں آنے والے حالات کا ہم جائزہ نہیں لیتے اور ان کے ذریعے سے اپنے رب ذوالجلال کو نہیں پہچاتے۔ یہ بہت بڑا قصور ہے، ہم نے رب کی قدر کو نہیں پہچانا، اس کی معرفت ہم نے حاصل نہیں کی۔ خود رب ذوالجلال نے اس بات کی شکایت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی جیسی کہ پہچانے ان کو چاہیے تھی۔ سب کو پہچانا، ماں کون ہے، باپ کون ہے، رشتہ دار کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، نانا کون ہے، دادا کون ہے، ماموں کون ہے، خالو کون ہے، پھوپھا کون ہے، پھوپھی کون ہے، بھابھی کون ہے، دیور کون ہے، ساس کون ہے، داماد کون ہے، سب چیزوں کو پہچان لیا، ساری چیزیں پہچان چکے، لیکن رب ذوالجلال کی معرفت ابھی دل تک نہیں پہنچی ہے۔ دل و دماغ کو اس کام کے لیے ہمیں خالی اور فارغ کرنا پڑے گا کہ ہمارا رب کون ہے، وہ کس قدر غالب ہے، وہ کس قدر حکیم ہے، وہ کس قدر علیم ہے، وہ کس قدر سمیع ہے، وہ کس قدر بصیر ہے، وہ کس قدر طاقت اور قوت رکھنے والا ہے، وہ کس قدر، وہ اس کے اندر کتنی طاقت موجود ہے۔ وہ دنیا کے سارے نقشے کو دیکھ کر دنیا کے خالق اور مالک کو پہچاننا یہ لازم اور ضروری ہے،
ایک بندہ ہونے کی حیثیت سے اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے اس کا ایمان اس کو پکارتا ہے، اس کا ایمان یہ تقاضا اور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ زمین کو دیکھے تو زمین کے خالق کی طرف اس کا دماغ جائے، سورج کو دیکھے تو سورج کے خالق کی طرف اس کا دماغ جائے، اور اس کے دل و دماغ میں اس کا رب سما جائے۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ گر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزیں بتائی ہیں۔ یہاں ان اللہ فالق الحب والنوا، قدرت کو پہچاننا چاہتے ہو، قادر مطلق کو پہچاننا چاہتے ہو، اپنے اس رب کو پہچاننا چاہتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، ارے دانے کو دیکھو، گٹھلی کو دیکھو، کھجور کی گٹھلی کو دیکھو، یہ چھوٹی سی گٹھلی ہے، مردہ ہے، کوئی حیثیت اس کی بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، اس کو ہم منہ میں لے کر کھجور کھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ ارے یہ قدرت کی دلیل ہے، اس گٹھلی کو ذرا اپنے سامنے رکھ کر پہچانو کہ یہی وہ گٹھلی ہے جس کو زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھاڑ کر کھجور کا ایک درخت بنا دیتے ہیں، اس کے اندر زندگی عطا کرتے ہیں، اور لہلہاتا ہوا ہرا کھجور کا یہ باغ، یہ جب یہ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی کھجور کی گٹھلی ہے۔ رب ذوالجلال اتنے قادر ہیں کہ وہ ایک کھجور کی گٹھلی سے کھجور کا درخت اگا دے۔ چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، اس دانے کو کسان بوتا ہے اور پھر اس سے لہلہاتی کھیتیاں اگتی ہیں اور اس سے 100-200 قسم کے دانے نکلتے ہیں۔ یہ مردے سے زندہ کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ برائے ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دانوں کو پھاڑنے والا، گٹھلیوں کو پھاڑنے والا، وہ گٹھلی جو آدمی کی پوری بہت طاقت لگانے کے بعد پھوٹتی ہے، کھجور کی گٹھلی، وہ زمین کے اندر جاتی ہے تو وہ نرم ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے ایک دانہ اور اس سے ایک درخت پودا اگتا ہے، وہ درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر اس سے ہزاروں کے جو ہے کھجور ہمارے کھانے اور پینے کے لیے میسر آتے ہیں۔ کھجور کی گٹھلی ہو یا کدو کا دانہ ہو، ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو قدرت نے نباتات میں رکھی ہیں یہ قابل غور ہیں کہ اس سے اللہ کی ربوبیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت، وہ ایک زندے کو مردے سے نکالتا ہے، ایک زندے کو مردے سے نکالتا ہے، وہ مخرج المیت من الحی، اور ایک زندے سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندے کو، زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ انڈے کو اپنے ہاتھ میں لیجیے، وہی انڈا وہ اس کو سینکتی ہے مرغی، اور پھر اسی انڈے سے ایک چوزا نکلتا ہے، وہ مردہ انڈا ہے، اس سے زندہ چوزا نکل گیا اور پھر وہ مرغی بن جاتی ہے، پھر وہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے، وہ زندہ مرغی سے ایک انڈا مردہ نکلا اور مردہ انڈے سے ایک زندہ مرغی نکلی ہے۔ یہ قدرت کی نشانی ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے وہ تمہارا اللہ، انا تفکون، اس اللہ کو چھوڑ کر کہاں کہاں بھٹک پھر رہے ہو، کس کی طرف تمہاری نگاہ جاری ہے؟ کبھی سورج کی پوجا کرتے ہو، کبھی چاند کی پوجا کرتے ہو، کبھی ستارے کی پوجا کرتے ہو، کبھی کسی سانپ کی پوجا کرتے ہو، کسی بندر کی پوجا کرتے ہو، کسی مورتی کی پوجا کرتے ہو، اور کسی ایسی ویسی چیز کی پوجا کرتے ہو۔ ارے یہ تو مخلوق ہے، ان سب کے خالق کو تلاش کرو اور پھر اس کی عبادت کرو۔ ذالکم اللہ، یہ ہے وہ اللہ جو فأنا تؤفکون، کہاں بہ کے پھر رہے ہو۔ فالق الاصباح، کون ہے؟ اللہ جو صبح کو پھاڑتا ہے۔ رات تھی، رات کی اندھیری چھا گئی تھی، پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت اور طاقت سے اسی رب ذوالجلال نے اس رات کی اندھیری سے صبح کا اجالا پھاڑ کر نکالا۔ ایک آدھے گھنٹے کا کمال ہے، 6 بجے رات تھی اور پھر 6:30 بجے مسجد سے باہر نکلا تو صبح ہو گئی۔ یہ کون ہے جو رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے؟ وجعل اللیل سکنا، اور کون ہے؟ اللہ جو رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ آدمی دن بھر تھکا مارا ہوتا ہے، ملازمت میں، تجارت میں، صنعت و حرفت میں، مختلف کاموں میں، اور پھر رات ہوتی ہے تو پھر جب سو جاتا ہے تو ایک بہترین نیند لیتا ہے۔ 5-6 گھنٹے کی نیند کے بعد اٹھتا ہے تو اس کے اندر بشاشت ایک نئی زندگی آتی ہے۔ اور الشمس والقمر حسبانا، دیکھو اس کو بھی کہ سورج اور چاند کو ان کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ اسی سورج اور چاند سے تم دن کا حساب کرتے ہو، رات کا حساب کرتے ہو، ہفتوں کا حساب کرتے ہو، مہینوں کا حساب کرتے ہو، سالوں کا حساب کرتے ہو، صدیوں کا حساب کرتے ہو، قرض کے لین دین کا حساب کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو تو اسی سورج اور چاند کے حساب سے روزہ رکھتے ہو، عید مناتے ہو تو تمہاری سورج اور چاند کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مقدر کیے، یہ سارے اندازے مقرر کیے۔ ذالک التقدیر العزیز العلیم، یہ غالب اور علم والے پروردگار کے کیے رکھے ہوئے اندازے ہیں۔ صدیاں ہیں، برس ہیں، مہینے ہیں، دن ہیں، گھنٹے ہیں، منٹ ہیں، سیکنڈ ہیں، لمحے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے پروردگار کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔